بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی امت کو قوم یہود سے مخالفت کرنے کی تعلیم دی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اس سے پہلے ایک جمعہ میں ہم نے آپ کی خدمت میں سرزمین فلسطین اور مسجد اقصیٰ کے سلسلے میں تاریخی ناحیے سے چند باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں رکھیں۔ آج کے اس خطبہ میں باذن اللہ یہود اس قوم کی تاریخ کیا ہے، اب فی الوقت اسرائیل کا فلسطین پر قبضہ جمانا، اس کے پیچھے اس کا ناپاک مقصد کیا ہے، اس حوالے سے چند اہم باتیں باذن اللہ آپ حضرات کی خدمت میں تاریخی حوالے سے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ قوم یہود یہ آسمانی کتاب کی حامل قوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کے لیے ایک کتاب کا انتخاب کیا جسے کتاب تورات کہتے ہیں۔ دراصل یہود یعقوب علیہ السلام، آپ کے والد محترم اسحاق علیہ السلام، آپ کے والد محترم ابراہیم علیہ السلام کی شخصیات سے اس قوم یہود کا بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے، اور یہود کو یہود اس لیے کہتے ہیں، اہل علم نے لکھا ہے
کہ جب یہ تورات کی تلاوت کرتے تو اس موقع پر اپنے جسم کو یہ حرکت دیا کرتے تھے. کانوا یتہوجون عند تلاوت التوراۃ، کہ تلاوت جب کرتے تورات کی تو اس موقع پر یہ حرکت کیا کرتے تھے، تو اسی لیے انہیں یہود کہا جاتا ہے. اور یہودی، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کی بعض صفات کا ذکر کیا ہے. ان کی بعض اچھی صفات ہیں، وہیں پر اچھی صفات سے کہیں زیادہ بہت ساری بری صفات اس قوم میں پائی جاتی ہیں. جہاں اچھی صفات کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے 4 پارے میں آل عمران میں کہا لیسوا سوا من اہل الکتاب امۃ قائمہ، یہ سارے یہودی اہل کتاب ایک جیسے نہیں. ان میں سے بعض ایسے اہل کتاب ہیں جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اللہ پر پورا پورا ایمان ہوتا ہے، اور خیرات اور بھلائی کے معاملے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں. تو یہ وہ اچھی صفات ہیں جو اس قوم کے اندر پائی جاتی ہیں. تو وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات پر اس قوم کی بری صفات کا بھی ذکر کیا. سب سے بڑی اور بری صفت اس قوم کی یہ ہے، اللہ کی کتاب کو انہوں نے بدل ڈالا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات اور شریعت کو انہوں نے بدل ڈالا، جسے آپ تحریف کہتے ہیں. اپنی جانب سے من مانی کرنا، حلال کو حرام، حرام کو حلال قرار دینا اس قوم کی بہت بری صفت ہے دوستو. اور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے کبھی اس کو پسند نہ کیا، اور ان لوگوں کا بڑا بھیانک انجام ہوتا ہے. اور اس قوم کی ایک اور صفت یہ، ہمیشہ حق بات کو چھپایا کرتے تھے. کتمان حق، حق بات کو چھپانا جانتے بوجھتے ہوئے. وَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اس صفت کا ذکر کیا. اور وہیں پر لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھانا اس قوم کی پہچان رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں کو اختیار کرنا اس قوم کی پہچان رہی ہے. اور اس قوم کے علماء کا ایک طبقہ جنہیں علماء سو کہا جاتا ہے، اپنی خواہشات کی بنیاد پر اللہ کی تعلیمات کو بدلنے والی یہ قوم. اور قرآن مجید میں اللہ نے اس بات کو صراحت کے ساتھ ذکر کیا، انبیاء کو قتل کرنے والی قوم رہی ہے. یہ بہت سارے انبیاء کو قتل کرنے والی قوم یہ قوم یہود ہے. اور جو بھی انصاف کا حکم دیتا، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے جو بھی انصاف کا حکم دے، یہ یہود انہیں ختم کر دیا کرتے، انہیں قتل کر دیا کرتے تھے. ایسی بہت ساری بری صفات جو اس قوم کے اندر پائی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ ذکر کیا، اور تاریخ گواہ ہے دوستو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا. احسان کا بدلہ احسان سے دینے کے بجائے انہوں نے اللہ کی نافرمانی، اللہ کی ناشکری، اللہ کی معصیت، دین سے اعراض، انبیاء کو اور اہل ایمان کو ستانا اور تکلیف پہنچانا، اس زمین میں قتل و غارت گری کو عام کرنا، فساد مچانا، ہمیشہ اللہ کے احسان کا مقابلہ ان بری صفات ہی سے اس قوم نے کیا. اور نتیجے میں وقتاً فوقتاً اللہ کی پھٹکار، اللہ کی لعنت، اللہ کے عذابات اس قوم پہ آتے رہے. 15ویں پارے کو پڑھ کے دیکھیے، اس میں جو سورہ اسراء، بنی اسرائیل، جب اس سورت کو ہم پڑھتے ہیں تو ابتدائی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 واقعے کی طرف اشارہ کیا، جن 2 واقعات کا تعلق اس قوم یہود سے ہے. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. اللہ نے اس آیت میں کہا، ہم نے بنی اسرائیل کے حق میں یہ بات لکھ دی ان کی اپنی کتاب تورات میں. کیا بات لکھ دی؟ کہ تم زمین میں 2 مرتبہ ضرور فساد مچائے جاؤ گے. اور مفسرین نے بیان کیا
اس قوم یہود پر انسانی تاریخ میں دو بڑے عظیم واقعات رونما ہوئے، جن واقعات نے اس قوم کو تہس نہس کر دیا۔ پہلے واقعے کا تعلق نبی عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 580 پر 7 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہم ایک عیسوی جسے آپ میلادی اور دوسری تاریخ ہجری، یہ ہماری دو تاریخ ہے۔ عیسوی تاریخ جو آپ کہتے ہیں، میلادی تاریخ جو 2000 تقریباً 2000 سے زائد سال جو گزر گئے، یہ نبی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کی تاریخ ہے یہ۔ اور ہجرت کی تاریخ اگر آپ دیکھیں، تقریباً 1440 پر 4 سال کا عرصہ مکمل ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی، اب 40 پر 5ویں ہجری میں ہم سب موجود ہیں، اور 2020 پر 2 سال تقریباً مکمل ہوئے، اور 20 پر 3 میں ہم سب موجود ہیں نبی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد۔ تو نبی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے سے پہلے 580 پر 7 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، جب بخت نصر نامی ایک بادشاہ گزرا ہے۔ اس نے سیریا میں موجود بہت سارے یہودی احباب پر اس نے حملہ کیا۔ ایک بھاری بھرکم لشکر کے ساتھ اس نے سیریا پر حملہ کیا، اور بخت نصر بادشاہ نے سیریا پہ حملہ کیا، فلسطین پہ حملہ کیا، اور جو تابوت سکینہ ہے تو اس کو اس نے تہس نہس کر دیا، اور لاکھوں یہودیوں کو اس نے موت کے گھانٹ اتار دیے۔ اور اس کے بعد جو یہودی باقی تھے، اور جو خواتین اور بچے باقی تھے، اور جو مرد حضرات ان یہودیوں میں باقی تھے، ان کو بابل نامی شہر لایا، اور وہاں پر انہیں غلام اور لونڈی کی حیثیت سے ان پر ذلت و رسوائی کے بہت سارے واقعات اس نے ان کے ساتھ رونما کیا۔ اور 70 سال تک اہل علم نے لکھا ہے اپنی تفاسیر میں کہ 70 سال تک یہ قوم یہود ذلت و رسوائی میں زندگی بسر کر رہی تھی۔ اور 70 سال کے بعد آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ذوالقرنین کا واقعہ اللہ نے سورہ کہف میں بیان کیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ یہ ذوالقرنین وہ بادشاہ ہیں جو انصاف پسند تھے، جن کا اللہ پہ ایمان تھا۔ 70 سال کی سزا کاٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کے زمانے کے بعد اللہ نے ذوالقرنین کو بھیجا، اور یہی وہ ذوالقرنین ہیں جنہوں نے بابل نامی شہر میں جو یہودی ذلت و رسوائی کی زندگی بسر کر رہے تھے، انہیں اس غلامی سے آپ نے نجات دلائی، اور بیت المقدس کو آپ نے فتح کیا، اور بیت المقدس میں پھر ہیکل سلیمانی کی آپ نے تعمیر کروائی، اور پھر دوبارہ یہودی وہاں پر آباد ہونے لگے۔ جن کو اہل علم نے ذوالقرنین کو خوروس اور انگریزی زبان میں سائرس نامی جو ہے بادشاہ، جنہیں ذوالقرنین کہا جاتا ہے، تو یہی وہ زمانہ تھا۔ تقریباً عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے سے 550 اور 600 سال کے قریب کا یہ زمانہ تھا ذوالقرنین اور بخت نصر بادشاہ کا۔ زبردست جو ہے یعنی ذلت و رسوائی کا سامنا قوم یہود کو کرنا پڑا۔ اس کے بعد تو دوسرا واقعہ پیش آتا ہے یہود کے ساتھ، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد۔ یہ بات جانتے ہیں آپ، عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور آسمان پہ اٹھا لیے گئے، زمین میں کتنی مدت رہے؟ صرف 30 پر 3 سال آپ زمین میں رہے۔ آپ 30 پر 3 سال کی عمر میں آپ آسمان میں اٹھا لیے گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد تقریباً 60 پر 7 سال کے بعد ایک اور واقعہ یہودیوں کے ساتھ جو ہے رونما ہوتا ہے۔ وہ ٹائٹس نامی ایک بادشاہ، جس نے 60,000 فوجیوں کے ساتھ پھر دوبارہ یہودیوں پہ حملہ کیا، لاکھوں یہودیوں کو اس نے موت کے گھانٹ اتار دیے۔ کہنے کا مقصود یہ ہے دوستو، یہودیوں کی شر پسندی کبھی جو ہے تاریخ بتاتی ہے کہ رکی نہیں، کہ ہر لمحہ انہوں نے انسانیت کو ستانا، انسانیت کو پریشان کرنا، خون کی ندیاں بہانا، زمین میں فساد مچانا، امن و امان کا خاتمہ کرنا، یہ اس قوم کی پہچان رہی ہے دوستو۔ اگر ہم ہمارے نبی کی تاریخ اور اس کے بعد کی تاریخ پڑھتے ہیں، آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے، جب اللہ کے نبی مدینہ تشریف لاتے ہیں تو قوم یہود سے آپ کا جو ہے
سامنا ہوا۔ مکی زندگی میں یہودی نہیں تھے، مدنی زندگی میں یہودیوں سے اللہ کے نبی کا سامنا ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا مدنی زندگی میں امن کے ماحول کو قائم رکھنے کے لیے۔ حالانکہ اللہ کے نبی تشریف لانے سے پہلے قوم یہود اللہ کے نبی کا انتظار کر رہے تھے، لیکن جب انہیں اس بات کی خبر ملی اللہ کے نبی کا تعلق نبی اسحاق کے خاندان سے نہیں، نبی اسماعیل کے خاندان سے ہے، یہ عصبیت تھی کہ ہماری قوم سے، ہماری نسل سے آپ نہیں آئے، اس لیے انہوں نے اللہ کے نبی کا انکار کر دیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہودی اس پیغمبر کو، اللہ کے نبی کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے ایک باپ اپنے بچے کو پہچانتا ہے۔ تو اللہ کے نبی آئے مدینہ، ان کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا، لیکن اس قوم کی ایک پہچان یہ بھی رہی ہے کہ ہمیشہ معاہدوں کو توڑنے والی قوم ہے۔ یہ عہد و پیمان کا پاس و لحاظ اس قوم کے پاس نظر نہیں آتا ہے، بدعہد قوم ہے یہ۔ اللہ کے نبی کو بہت تنگ کیا انہوں نے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی بھی مدنی زندگی میں انہوں نے سازش کی۔ وقتاً فوقتاً اللہ کے نبی نے مدینے میں جو 3 مشہور قبیلے آباد تھے، ایک بنو قینوقا، بنو نذیر اور بنو قریظہ، ان تینوں یہودی قبائل کو اللہ کے نبی نے مدینے سے باہر نکالا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہودیوں کو پورے جزیرۃ العرب سے آپ نے باہر نکالا۔ اور تاریخ کو اگر مزید پڑھتے ہیں ہم، عثمان رضی اللہ عنہ کی تاریخ اور زمانے میں یہودیوں نے بہت بڑا انقلاب برپا کیا۔ اور یاد رکھیے گا دوستو، اسلامی تاریخ بتاتی ہے، اسے غور سے سنیے گا، اسلامی تاریخ بتاتی ہے کہ اس اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے فتنے کی بیج بونے والے اور فتنے کی شروعات کرنے والے یہی یہودی حضرات ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ جو پیش آتا ہے، اس کے پیچھے بھی یہی یہودی سازشیں کار فرما ہے۔ وہ کیسے؟ صنعاء کا رہنے والا ایک شخص جس نے اسلامی تاریخ کا کایا پلٹ کے رکھ دیا، اس کا نام عبداللہ بن سبا ہے۔ عبداللہ بن سبا جو صنعاء کا رہنے والا یہودی شخص تھا، عثمان رضی اللہ عنہ کی پیریڈ میں، دور میں، یہ اسلام قبول کرنے کا جو ہے، اسلام قبول کرنے کو ظاہر کرتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کے طور پہ پیش کرتا ہے، اور اندرونی طور پر مسلمانوں کے سلسلے میں اس کے اندر زہر جو ہے چھپا ہوا تھا۔ یہی عبداللہ بن سبا ہے جس نے لوگوں کے درمیان یہ تحریک چلائی۔ اس کی شروعات حجاز سے ہوئی، اس کے بعد کوفہ، بصرہ، عراق، سیریا، مصر جیسے بڑی بڑی بستیوں کا اس نے دورہ کیا، ملکوں کا دورہ کیا، اور تمام مقامات پہ اس نے ایک آواز اٹھائی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو خلافت سے نکالنا چاہیے، علی رضی اللہ عنہ کو خلافت پہ بٹھانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی کے وصی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ ہر نبی کی ایک وصی ہوا کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی کے وصی یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس نے کہا کہ حضرت عثمان نے آپ پہ ظلم کیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے آپ پہ ظلم کیا، لہٰذا ان صحابہ، گویا کہ اس نے کفر کا فتویٰ دیا ان صحابہ کے حق میں، اور ان سے برات کا کرنے کا جو ہے معاملہ کیا، اور کہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو راستے سے ہٹانا چاہیے۔ تو اس کے حامی حضرات جو اس کی تائید میں تھے، ان لوگوں کے ساتھ مل کر عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا، اور عصر کے موقع پر عثمان رضی اللہ عنہ جب قرآن مجید پڑھ رہے تھے، آپ کے گھر میں یہ دشمنان اسلام حملہ آور ہوئے اور آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا، اور آپ کی شہادت کا واقعہ عبداللہ بن سبا کی کمانڈری میں جو ہے پیش آتا ہے دوستو۔ اور شہادت عثمان کے بعد تاریخ نے بہت سارے فتنوں کو دیکھا، بہت ساری خون ریزیوں کو دیکھا، اور اس کا سلسلہ آج تک چل رہا ہے دوستو۔ اس سے پہلے کہ خطبے میں ہم نے آپ سے کہا تھا، سرزمین فلسطین کی تاریخ کو ذکر کرتے ہوئے اگر ہم یہودیوں کی تاریخ پڑھتے ہیں تو جہاں تک ہم عثمان رضی اللہ عنہ پھر علی رضی اللہ عنہ خلافت میں آتے ہیں تو بہت سارے ہنگامے بپا کرنے والے یہ یہودی حضرات ہیں، جنہوں نے اسلام کی پاکیزہ تصویر کو مٹانے اور بدنام کرنے کی انہوں نے ناپاک سازش کی۔ اور یہ سبائی فرقہ ہے
जो अब्दुल्ला बिन सबा, जो बाद में शिया हजरात के नाम से ये उभर के आते हैं और दीन में ऐसे ऐसे अकाइद पेश करते हैं, सहाबा पर तानो तशनी करना, सहाबा को बुरा भला कहना, कुरान मजीद के सिलसिले में अपना अकीदा पेश करना, नाउज़ुबिल्लाह। ये 30 पारे नहीं बल्कि 40 पारे हैं। तो उन्होंने अपनी जानिब से 10 पारे गढ़ के पेश किए, जिसमें हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुम के फवाइल और अल्लाह के नबी के बाद ये लोग खिलाफत के मुस्तहिक हैं, इस तरह की बातें उन आयात करीमा में जो मन गढ़ंत हैं, ये बातें पेश की गई हैं। दोस्तों, तारीखी नाहिए से ये बातें हम इसलिए जानते हैं कि हमें होशियार और चौकन्ना रहना चाहिए दोस्तों। और जहां भी ये कौम रही है, अमन के माहौल को ख़त्म करना इस कौम की साजिश रही है दोस्तों। जर्मन में थे 1945 के आसपास, जो सेकेंड वर्ल्ड वार का ज़माना है, तो उस वक्त हिटलर का ज़माना भी तकरीबन सेकेंड वर्ल्ड वार के मौके पर जंग अज़ीम हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले का वाक़िया। आपको मालूम होना चाहिए कि जर्मन में हिटलर ने 1945 में बहुत सारे यहूदियों का उसने कत्लेआम किया, उनकी शरारत की वजह से और उनकी फितना अंगेजी की वजह से। और नतीजे में वहां से भाग के आए और फ़लस्तीन वालों से इन्होंने अपील की, आप हमें थोड़ी सी जगह दीजिए, हम यहाँ जो है आराम कर लेते हैं और अपना जो है यानी मुआमला यहाँ पर अंजाम देते हैं। फ़लस्तीन वालों से तारीखी नाहिए से गलती हुई। ये मक्कार कौम को पनाह नहीं देनी चाहिए, चूंकि ये भी अहले किताब हैं, लिहाजा फ़लस्तीनी मुसलमानों ने 1947 के आसपास इन लोगों को वहाँ पर पनाह दे दी और 1 साल की मुद्दत में 1948 में फ़लस्तीन के इलाके में अपनी एक रियासत को इन्होंने कायम किया, जिसे इसराइल के नाम से जानते हैं। और उसके बाद जैसे ही 1948 में ये इख्तिदार पे आए, तो उस वक्त सबसे पहले इस इसराइल के खिलाफ आवाज जो है बुलंद करने वाली हुकूमत यही सऊदी हुकूमत है दोस्तों। और 1 साल तक डट कर सऊदी अरब ने मुकाबला किया, लेकिन 1949 में सऊदी अरब को नाकामी मिली और इसराइल को जो है कामयाबी मिली। और वक्तन फवक्तन उन्होंने मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन के आसपास बसने वाले मुसलमानों को इन्होंने परेशान किया। आपको मालूम होना चाहिए कि ये फ़लस्तीन जो पहले दुश्मनान इस्लाम के हाथों में थी, ये मस्जिद अक्सा इसको मुसलमानों के हाथों में करने वाले जहां उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि हैं, जो 6th सेंचुरी में 580 पर 3 हिजरी में हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि ने उन सलीबी ताकतों से, ईसाई हमलों से आपने उस मस्जिद अक्सा को नजात दिलाई और मुसलमानों के हवाले किया। 700 साल से जायद मुसलमानों ने उस पर जो है अपना कब्जा जमाया। लेकिन जब 1948 में इसराइल की बुनियाद रखी गई, तो उस मौके पर फ़लस्तीन में बसने वाले मुसलमान गोया के उनके निशाने बने लगे। उसके बाद तकरीबन हमने देखा कि 1967, 1969 ये वो तारीख हैं, तारीख के एतबार से अगर आप देखें, जिन्होंने मस्जिद अक्सा के दरवाजे को मिसमार कर दिया, उसके मीनारे को मुनहदिम कर दिया और बहुत ज़्यादा वहाँ नुकसान इन्होंने पहुँचाया इन यहूदियों ने जो वहाँ पर इसराइल में आबाद थे। अब गज़ा के जो का मामला है, हमास का जो मामला है, दरअसल आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, 1948 में इसराइल की बुनियाद रखी गई, अभी 70 साल के आसपास का अरसा नहीं गुजरा, फ़लस्तीन के बहुत सारे इलाकों पर इनका कब्जा हो चुका है। अब सिर्फ गज़ा और चंद इलाके बाकी हैं बस वहाँ पर। अब गज़ा को टारगेट करने के लिए इन्होंने हमास को सबसे पहले टारगेट किया। दरअसल हमास में इस इसराइल का एक एजेंडा वहां मौजूद था। असल मुसलमानों ने पहल ना की, यहां पर हमास में मौजूद जो इसराइल थे उन्होंने पहल की और दुनिया वालों को इन्होंने इस अंदाज से पेश किया कि मुसलमान नऊज़ुबिल्लाह ये दहशतगर्द हैं जिन्होंने हम पे अटैक किया और बदले में हम उन पर हमला कर रहे हैं। इस हमले के पीछे उनका नापाक मकसद ये है कि पूरे गज़े को अपने कब्जे में कर लें और फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा पर कब्जा करके इनके अपने अकीदे के मुताबिक मस्जिद अक्सा में जो ताबूत मौजूद है उस ताबूत पर हमारा कब्जा हो, और ताबूत पर अगर कब्जा हो जाए, इन यहूदियों का अकीदा है पूरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं और पूरी दुनिया पे हुक्मरानी कर सकते हैं इनके अपने अकीदे के मुताबिक। इसलिए ये गज़ा पर वक्तन फवक्तन अटैक कर रहे हैं और हमला कर रहे हैं दोस्तों। अब यहां पर आलमी पैमाने पर बाज़ ऐसे ममालिक हैं जो इसराइल का सपोर्ट कर रहे हैं और बाज़ ऐसे ममालिक हैं जो फ़लस्तीन की ताईद में इसराइल के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं।
یہ تو حکومتوں کا آپسی معاملہ ہے دوستو، بس اللہ ہی خیر کا معاملہ فرمائے، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی اللہ مدد فرمائے، مسجد اقصیٰ کی اللہ حفاظت فرمائے، اس قوم یہود کے شرپسندوں سے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ بس مختصر میں 3 باتیں آپ کی خدمت میں رکھ کر اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، اپنے تعلیمی نظام کو مضبوط کرنا ہے دوستو۔ ہم نے کبھی اس پر توجہ ہی نہ دی۔ یہ تعلیم ہماری وراثت ہے دوستو، اس تعلیم کے ذریعے ہم حکمرانی کر سکتے ہیں، اس تعلیم کے ذریعے ہم انقلاب برپا کر سکتے ہیں، اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے۔ شاید یہ سبق مجھے یاد ہو یا آپ کو یاد ہو نہ ہو، قوم یہود کو یہ سبق اچھی طرح سے یاد ہے۔ 1948 میں آنے کے بعد صرف انہوں نے بمباری اور حادثات نہیں کیے، 1948 میں جب انہوں نے اپنی ریاست اسرائیل کو قائم کیا، اس کے بعد 25 سال کی لگاتار انہوں نے مسلسل کوشش کی، اور 25 سال میں عالمی پیمانے پر ورلڈ لیول میں اپنے بہت سارے اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیاں انہوں نے قائم کی، صرف 25 سال کی مدت میں۔ آج دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں ایجوکیشن میں لوگ بہت آگے ہیں دوستو۔ اپنے تعلیمی نظام کو مضبوط کیجئے، تبھی ہم اپنی نسل کو بچا سکتے ہیں، ایک ایسی نسل کو تیار کر سکتے ہیں جو نسل ہر فتنے کا مقابلہ کر سکتی ہے، اور دشمن کو پتہ ہے اگر تعلیم سے مسلح ہو جائیں، اس قوم کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتی ہے۔ اسی لیے انہوں نے تعلیمی میدان میں ہمیں پیچھے رکھا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہمارے بچے کتابیں ان کے ہاتھ میں ہیں؟ کہا کہ نہیں، ان کے ہاتھ میں تو موبائل ہیں، ان کے ہاتھ میں تو بالکل جو گیم اپڈیٹ ہوتے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی گیم اپڈیٹ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی یعنی ایپ وہاں پر اپڈیٹ ہوتا ہے، اور ہمارے بچے، ہمارے نوجوان اسی دنیا میں، اسی شکنجے میں، اسی جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ انہیں نہیں معلوم یہ قوم یہود کی ناپاک سازش ہے ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ان کے ذہنوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ تعلیمی نظام کو مضبوط کریں دوستو۔ دوسری بات یہ ہے، ہمارے اندر یونیٹی نہیں ہے دوستو۔ 70 سال کی اس تاریخ میں جو انہوں نے اتنا زبردست انقلاب برپا کیا، آج پوری دنیا اس سے ڈرتی ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر یونیٹی ہے۔ جو معاملہ اسرائیل میں طے پاتا ہے، دیہات میں بسنے والا یہودی بھی اسے دل و جان سے قبول کرتا ہے، اور اس کے پیچھے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ اور ہمارے اندر یہ یونیٹی نہیں ہے دوستو۔ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا نہیں چاہتے، ہم ایک دوسرے کو آگے بڑھانا نہیں چاہتے، بلکہ ہر کوئی ایک دوسرے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ دشمن ہمارے پیچھے لگے، یہ تعجب کی بات نہیں، تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اپنوں کو مٹانے میں لگے ہوئے ہیں دوستو۔ اور جب تک ہمارے اندر اتحاد کی طاقت نہیں ہوگی، اللہ کی قسم ہمیں مٹانے کے لیے کوئی دنیا کی سپر پاور طاقت نہیں، ایک معمولی ہوا بھی کافی ہے اس مسلم قوم کو ہٹانے کے لیے۔ وہیں پر اگر ہم جمے رہیں، ڈٹ کر رہیں، مل جل کے رہیں، ایک دوسرے کا سپورٹ کریں، تو ہمارے اندر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جذبہ ہی نہیں۔ اگر میرا بھائی ترقی کرتا ہے نا، سب سے پہلے ناراضگی کا اظہار کرنے والا میں ہوتا ہوں۔ دل سے دعائیں نہیں نکلتی ہیں اپنے بھائی کے حق میں۔ اپنے بھائی کی ترقی پر خوشی کا اظہار کیجئے، اللہ کی قسم اللہ بھی آپ کو ترقی پہ لگائیں گے۔ ایک دوسرے کا سپورٹ کیجئے، ایک دوسرے کے جو افکار ہیں ان دونوں کو شیئر کیجئے، تبھی یہ قوم بدلے گی دوستو، اس قوم کے اندر بدلاؤ آئے گا۔ اور آخری پیغام یہ ہے، مالی اعتبار سے بھی ہمیں مستحکم اور مضبوط ہونا پڑے گا۔ غریبی بہت سارے مسائل کی جڑ ہے دوستو، غربت بہت سارے مسائل کی جڑ ہے، اور اسی لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج مسلم قوم کا معاشی معاملات میں، اکنامک میں ہمارا کوئی پاور نہیں ہے۔ کیوں؟ سستی، کاہلی، لاپرواہی، وقت کو ضائع کرنا، محنت نہیں کرنا، یہ سب ہماری پہچان بنی ہوئی ہے۔ محنت کریں، تگدو کریں، آگے بڑھیں، حلال راستوں کو عام کریں اور حرام راستوں کو بند کریں، معاشی اعتبار سے تجارت میں اور کاروبار میں سچائی، امانت داری کو اپنائیں۔ اللہ کی قسم معاشی میدان میں اللہ ضرور ترقی عطا فرمائیں گے۔ یہ 3 اہم باتیں ذہن میں رکھیں آپ۔ تعلیمی میدان میں اتحاد و اتفاق کے ناحیے سے اور مالی معاملات میں ہمیں مضبوط ہونا ہوگا، تبھی ہم ایسی قوموں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور ہر فتنے کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی قوم یہود کے خصوصاً شرپسندوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، دین اسلام کی حفاظت فرمائے، ہمارے اپنے مظلوم
بھائیوں اور بہنوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ جہاں کہیں یہ امت مسلمہ کراہ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حامی اور ناصر بن جائے۔ اے اللہ تو ان سب کا حامی اور ناصر بن جا۔ جہاں کہیں تیرے بندے اور تیری بندیاں کراہ رہے ہیں، دشمنان اسلام کی زد میں پسے جا رہے ہیں، اے اللہ تو ان کا حامی اور ناصر بن جا۔ اے اللہ سرزمین فلسطین کی حفاظت فرما، جو انبیاء کی سرزمین ہے، جس کی تاریخ انبیاء کی تاریخ سے جڑی ہوئی ہے۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، پوری مساجد کی حفاظت فرما، تمام مدارس کی حفاظت فرما، ہندوستانی مسلمانوں کی حفاظت فرما، خصوصاً ہندوستانی مسلمان خواتین کی حفاظت فرما، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرما، بچوں کی حفاظت فرما، نئی نسل کی حفاظت فرما، ہمارے اپنے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اپنے تقوی اور للہیت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک تو اس دنیا میں ہمیں باقی رکھ، تیرے دین پر باقی رکھ، اور اسی دین پر ہم سب کو خاتمہ نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في غزة، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في غزة، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في فلسطين، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ مدارسنا، اللهم احفظ شعائر الدين، اللهم احفظ مدارسنا، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وبارك لنا في أوقاتنا، وبارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في أموالنا، وبارك لنا فيما رزقتنا، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، عباد الله رحمني ورحمكم الله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون۔